اور جو اللہ روزانہ پانی پلائے اس اللہ کو بھول گئے. روزانہ پانی کون پلاتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے. نظام کیا چلا ہے؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے کومپل کس نے نکالی ہے؟ یہ نرم سی کومپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ اللہ نے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، ہم نے اگائے یہ غلے، یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ متاعا لکم، تمہارے لیے اگائے، تمہارے لیے کھاؤ. ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، تو وہ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی. وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ، کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان. اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو. اگر آپ شریف آدمی ہو اب کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے. اب کیا کہو گے؟ کھانا کھاؤ ورنہ چلو بھاگو یہاں سے. اب اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے. نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان. اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے، انسان کے. اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹیڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ. سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے. میوے، پھل، غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے. جو اپنے رب کو، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالداروں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے. اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے، اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت پہاڑ پہچانے ہی اللہ کے رسول ہیں. ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے. ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے ہوئے اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر. جب آپ کی آنکھ کھلی صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا. ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی کیا کرو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو
اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ، بھائی یہ دین ہے۔ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم۔ کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو، اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو۔ نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو۔ مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا۔ مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں۔ مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا۔ کہ یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ اس بات کو کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہے ہیں، یہ محنت ہے۔ پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں؟ کس نے بلا لی؟ اللہ نے۔ کون؟ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میرے سے کیا ہے؟
बड़ा है। और डीएसपी को एसपी बोला है, भाग के जाता है, मेरे से बड़ा है। एसपी को डीआईजी बोला है, डीआईजी को आईजी बोला है, भाग के जाता है, मेरे से क्या है, बड़ा है। और अल्लाह बुलाए तो, अल्लाह बुलाए तो एक ब्रिगेडियर साहब के पास गए गेस्ट करने, ब्रिगेडियर साहब के पास गेस्ट करने गए। उनके अर्दली को कह दिया हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे साथ बेल करेंगे ना, तुमने अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, पक्का कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। अब अंदर गए, ब्रिगेडियर साहब ने बेल दी, मेहमानों के लिए चाय पानी मंगवाऊं। अपनी सर्विस में पहली दफा देखा कि मैंने बेल की है, आगे से सलूट नहीं है। दोबारा बेल की, कोई नहीं, तीसरी बेल, कोई नहीं, एक रंग आ रहा है जा रहा है, ये क्या हुआ? तो हमारे साथी ने कहा साहब इसकी गलती नहीं है, हम इसको मना करके आए हैं। अब आए बैठे, उसको बहुत गुस्सा था, आप बैठे आपको बताते क्यों मना किया। कि देखो ये आपका मुलाजिम नहीं, ये तो हुकूमत का मुलाजिम है, तनख्वाह आप नहीं देते, हुकूमत देती है, आपका मातहत है, आपने 3 दफा बुलाया, वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालहू रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं, आप नहीं हिलते अपनी कुर्सी से। उसके कान खुले, कान खड़े हुए कि मेरा मातहत मेरी ना माने तो मुझे कितना बोझ आया। और अल्लाह का बंदा होकर अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है। आंखें सही हैं, जुबान सही है, कान सही है। हाँ, उसने कहा जी आज से मेरा वादा है मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत हो रही तबलीग में, नमाज। वजीर आजम बनने का मतलब ये नहीं होता है कि बाप का भी वजीर आजम है। अगर कोई वजीर आजम बन जाए तो बाप का क्या है? बोलो भाई, बेटा ही है ना। हम कुछ भी बन जाएं, हम अल्लाह के क्या हैं? डायरेक्टर साहब, जज साहब, वकील साहब, अफसर साहब, वजीर साहब, सदर साहब, फलां साहब, हम कुछ भी बन जाएं, हम अल्लाह के क्या हैं? अल्लाह के बंदे। अल्लाह का हुक्म है हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ नमाज, आ जाओ, आ जाओ नमाज की तरफ। और क्यों आ जाओ? हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में है, तुम्हारे मसलों का हल नमाज में है। दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, मीटिंग छोड़ो। मेरा बयान था जजों में, मैंने कहा जो जज ये फैसला नहीं कर सका कि नमाज अहम है कि मीटिंग अहम है, ये क्या सही फैसला करेगा बेचारा? ये दूसरों का क्या सही फैसला करे? ये तो अपने बारे में ही गलत फैसला कर बैठा। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मीटिंग हो रही थी। वाह वाह, जो मीटिंग की ना 6 घंटे में, नमाज छोड़कर, अल्लाह 6 सेकंड में इसकी धज्जियां उड़ाएगा पकड़, क्योंकि टक्कर अल्लाह से नहीं। हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। फजर की अजान में मौसिन क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? उठ जाओ, उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चढ़ो, चीख निकलेगी। मुर्दा को खंजर मारो, टस से मस ना हो। जिसका दिल जिंदा होगा ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये आवाज उसके अंदर हलचल पैदा करेगी, हरकत पैदा करेगी। दुकान से उठाएगी, दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, मीटिंग से उठाएगी, फंक्शन से उठाएगी और नमाज पर ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा होगा वो अजान पे अजान सुनेगा, टस से मस ना होगा। हाँ, तो सब नियत करो भाई, हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह भाई। आवाज में करंट नहीं है भाई, पूरे कराची में कोई बेनमाजी ना रहे। क्या करे? मिन्नत, खुशामद, भाई नमाज पढ़ो। हदीस में आता है सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की क्या है? ठंडक है। हदीस में आता है जो फजर की नमाज पढ़े, फिर जोहर की पढ़े, अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह माफ कर देंगे। असर पड़ेगा असर तक के माफ, मगरिब पड़ेगा मगरिब तक के माफ, ईशा पड़ेगा ईशा तक के माफ। और कितनी आसान बात फरमाया, जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा इसको। फजर की नमाज कहां पढ़ो? फजर की नमाज कहां पढ़ो भाई? मस्जिद में, जमात से। हाँ, हदीस में आता है फजर की नमाज जो घिसट घिसट कर भी पहुंच सकता है, वो भी फजर मस्जिद में पढ़ेगा जाकर। आज के जवान फजर में नहीं होते, आज के सेहतमंद फजर में नहीं होते। दुकान मस्जिद से 10 मील दूर, फैक्ट्री मस्जिद, दुकान जो है घर से 10 मील दूर, फैक्ट्री घर से 20 मील दूर, वहां पहुंचना आसान और मस्जिद में पहुंचना मोहल्ले की मस्जिद।
شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، اور کراچی کا کیا مزاج ہے؟ بھائی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا، جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی۔ کون سے وقت میں برکت ہے، کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے، صبح صبح اٹھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں، نا۔ فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، چاند، اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اور یہ تو عکس ہے۔ آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تبلیغ کیسا کرو؟ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا۔ نماز پڑھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا۔ سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حدیث ہے۔ اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہیں۔ شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا اس کا کان۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور ہاں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی۔ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا۔ تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا زکات دو۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، اللہ نے پیسہ دیا، حج پہ جاؤ۔ آپ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ رمضان آیا روزے رکھو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں۔ ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں۔
کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں. میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا. اب منہ دیکھے. بھائی ہم مسلمان ہیں, اسلام کو سیکھو بھائی. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نماز سیکھو بھائی, دین سیکھو بھائی. ہمارے ہاں نا ایک عجیب بات چلتی ہے, بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. شادی کے نفل, ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد, اور گئی بھی بینڈ باجے کے ساتھ, ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات, دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے. تو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا, اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا, کہتا میں ساتھ چلا گیا, میں بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے, تو شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسیح کو دیکھتا رہا وہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا, بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا واہ واہ شادی کے نفل ہیں, بڑے خوش و خضوع سے پڑھ رہا ہے. پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑی سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ, یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں, مجھے نماز آتی نہیں. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا نہیں. تبلیغ میں منت خوشامد ہے بھائی, اللہ کو راضی کر لو بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بھائی, 5 وقت نماز پڑھو. اور قرآن کتنی دفعہ کھولتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں, وکیلوں میں, ججوں میں, مزدوروں میں, غریبوں میں, دیہات والوں میں, شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا, مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا, اس میں سے کتنے وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں, 1/3 باقی اذکار. آپ نے ہاں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سارے وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. ہاں یہ فضا بنے ہیں. ہمارے غریب مالدار, ہمارے افسر, ہمارے جج, ہمارے حکمران, ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے, تسبیح نظر, 2 موبائل ہیں جیب میں, تسبیح نہیں.
اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا کیا ہوا تو. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں، تسبیح ہو، تسبیح ہو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں. درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے، مزہ ہے. ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے. یہ فضا بنے درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے. استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے. عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلہ حل کرے گا. کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ محنت ہے تبلیغ میں. تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو. اس سے مسئلے حل ہوں گے. مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ. کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام. ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے. یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض. اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو. اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے. اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو،
घर अच्छा हो, टाइल अच्छी हो, बर्तन अच्छा हो, जेवर अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो। ओ मेरे भाई, जिंदगी तो अच्छी बनेगी अगर अमाल अच्छे होंगे, अखलाक अच्छे होंगे तो जिंदगी अच्छी बनेगी। अगर अखलाक बिगड़े हुए हैं तो जिंदगी कभी अच्छी, कपड़ों से, जूतों से, घड़ी से, मोबाइल से, बर्तनों से, जेवर से, गाड़ियों से, इससे जिंदगी अच्छी नहीं बना करती। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। अखलाक किसे कहते हैं? सिल मन कता, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो जुल्म करे उसे क्या करो? माफ करो, जो बुराई करे तो बदला किससे दो। ये अखलाक है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कामिल ईमान वाला कौन है? कामिल ईमान वाला फरमाया जिसके अखलाक अच्छे हो, इसके क्या अच्छे हो। दूसरी बात फरमाया सबसे ज्यादा वजनी चीज क़यामत के दिन तराजू में जब नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी तो सबसे वजनी नेकी आदमी के हुस्न अखलाक होंगे। आदमी के हुस्न अखलाक अच्छे बनो, नरमी पैदा करो, माफ करना सीखो। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है। क्यों भाई, सुन रहे कि सो गए भाई? तब तो नहीं गए भाई। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आप खामोश रहे। फिर अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आपने फरमाया अगर एक दिन में 70 मरतबा गलती किया करे तो माफी कर दिया करो। क्या खूबसूरत अखलाक सीखा। मेरा बयान था पुलिस वालों में, तो मैंने एक हदीस सुनाई। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने मुख्तसर सा जवाब दिया ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। अर्ज किया हुजूर और नसीहत फरमाएं। फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। अर्ज किया हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं। फरमाया ला तग़ज़ब, फरद्दद मिरारन फ़क़ाल ला तग़ज़ब। बार बार अर्ज किया हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं। हर बार फरमाया अपने गुस्से पे काबू पाओ। बयान के बाद जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बैठा था ना, कहता मौलवी साहब इसे एक हदीस पर अमल हो जाए ना तो हमारी जेल के, कचहरियों के, थानों के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाए। गुस्से पे क्या करो? एक से पूछा जेल में कितना अरसा हो गया है? कहता 15 साल। क्या हुआ था? कहता मैंने आदमी मारा था। क्यों मारा था? कहता उसने मुझे गाली निकाली थी। उससे पूछा जेल में कितनी गालियां पड़ती? कहता अब तो रोज ही पड़ती। तो एक गाली बर्दाश्त कर लेता अल्लाह के बंदे? बर्दाश्त, गुस्से पे काबू। आपने फरमाया पहलवान वो नहीं है जो किसी को उठा के फेंक दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पे काबू पा ले। अपने गुस्से पे काबू पाए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी को गुस्सा आया और वो गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया, हदीस अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत की हूरें उसके सामने खड़ी कर देंगे और फरमाएंगे जो पसंद है ले ले इसमें से। किस बात पर? गुस्सा पीने पर। तो सब नियत करो भी अपने गुस्से पे काबू पाना है इंशाअल्लाह। अपने गुस्से पे क्या करना है? किसी से लड़ना झगड़ना। हमारा दीन क्या सिखाता है? माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। बनी इसराइल का एक आदमी अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ है, नेकियों का रजिस्टर खाली है। एक नेकी है, बाकी गुनाह ही गुनाह है। नेकी क्या है कि लोगों से दरगुजर बहुत करता था। अल्लाह ने फरमाया ये हमारे बंदों से दरगुजर करता था, हम इससे दरगुजर करते। ओ गुस्सा, अच्छा लड़ाई किसी दुश्मन से हो ना, आज तो लड़ाई किससे? बीवी से, भाइयों से, पड़ोसी से। तो एक आदमी मिला मुझे, सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त ना, ऐसे खामोश बैठा हुआ है, बड़ा गुस्से में बैठा हुआ है, ऐसे मुंह बना के। तो मैंने वैसे ही कहा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो वैसे ही कह दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है, बेगम से लड़के आए हो क्या? एकदम हैरान हो गया, हक्का पक्का सा हो गया। कहता है उसने आपको फोन तो नहीं किया? वो वाकई लड़के आया था। भाई अल्लाह के बंदे हैं, ये लड़ना। तारिज मीर साहब के पास ना एक आदमी आया, कहने लगा मौलवी साहब मुझे कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा बीवी से झगड़ा खत्म हो जाए। लोगों ने बहुत सारे दीन को किस पे रखा हुआ? तावीज पे। तावीज तावीज कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा बीवी से झगड़ा
اور سب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر۔ تو آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمہ توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے، میرا حکم ہے۔ اب بزرگوں کا حکم تھا، گھر گیا، بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اسے کہا نا منہ تو کھولنا، تو اس کا منہ کھلے کا کھلے ہی رہ گیا اس کا منہ۔ میں نے کہا یہ کسی نے سکھایا؟ تو میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب نے سکھایا۔ تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے۔ بھائی ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو، بھائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں انسان۔ مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، چھپکلی تنگ کرتی ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد۔ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تواضع اللہ کو پسند، معاف کرنا اللہ کو پسند، غصے کو پینا اللہ کو پسند، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہاں نرمی پیدا کرو۔ بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق، نرم مزاج، ہنس مکھ، اچھی طبیعت، چہرہ کھلا ہوا کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا میٹھا، چاچا میٹھا۔ اور اتنے غصے والے ہوتے ہیں، ماتھے پہ بل، ہر وقت یہ کرو، ادھر بیٹھو، یہ کرو، لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا، پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا۔ تو کیا بنو بھائی؟ نرم بنو۔ کیا بنو بھائی؟ نرم بنو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کتنے سال؟ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ 10 سال ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا۔ تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کرے؟ ختم۔ اور کیوں کی جگہ کون سا جملہ لاؤ؟ کوئی بات نہیں۔ کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ آپ گھر میں گئے، ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب جماعت میں ہو نا، اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ اب جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا، آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے، 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا، اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی، پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا، تو کیا کہو؟ لڑنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم نے، پھر کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی بات نہیں۔ کیا کہو؟ آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو کہ قورمہ بناؤ شام کو، اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے، بھولنا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر پہنچے، دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ اب کہنا آسان ہے، اس وقت کہنا میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کیا بات ہے، بھوکے سو جائے پھر وہ اور بھائی اخلاق اچھے، یہ محنت ہے تبلیغ میں،
नरम बनो, माफ करना सीखो भाई। हाँ, अपने मामला साफ सुथरे बनाओ। हदीस में आता है एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे ऐसा अमल बतलाएं कि मैं मुस्तजाबु दावत बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे, मुझे ऐसा अमल बतलाएं। आपने कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं गिनवाई, आपने फरमाया अपनी कमाई को पाकीज़ा बना लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हुआ करे। किसी का हक ना दबाना, किसी का पैसा ना मारना। हाँ, आपके पास जनाजा लाया गया, आपने फरमाया ये जो मरने वाला था इसने लोगों के पैसे तो नहीं देने। जवाब मिला हुजूर इसने लोगों के पैसे देने। फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इतनी सख्त बात है। वो खैर का जमाना था, एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज किया हुजूर इस मरने वाले का सारा कर्जा मेरे जिम्मे, आपने जनाजा पढ़ा दिया। ओ भाई मरने से पहले लोगों का हक दे दो। लोग अपनी बहन के घर में ना खाना नहीं खाते, बहनों के घर खाना नहीं खाया जाता है। और पता क्या है, 20 लाख रुपए दबाए हुए, 40 लाख रुपए दबाए हुए, 1 करोड़ रुपए दबाए हुए, विरासत में हक उसको, वैसे खाना नहीं खाएंगे। अच्छा एक अजीब बात लोग बोलते, भाई तुमने बहन को हक क्यों नहीं दिया? कहते मैंने जहेज दे दिया था। हमने क्या, एक से पूछा तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी। अरे तहज्जुद फर्ज अपनी जगह है, तुम तहज्जुद चाहे ना भी पढ़ते। आप सल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाई, ये हाथ आप माथे पे रखा और फरमाया ओफो बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई है। दूसरे दिन एक साहबी ने हिम्मत करके पूछा हुजूर क्या सख्त चीज नाजिल हुई? आपने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद कर दिया जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए, अगर उसके जिम्मे कर्जा है, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा मग़फ़िरत नहीं होगी उसकी। हाँ इतनी सख्त बात है। ये मेहनत है तबलीग में कि हर आदमी का ईमान इतना कामिल हो, अल्लाह पर इतना भरोसा आ जाए कि किसी का पैसा ना दबाए, कि पालने वाला तो अल्लाह है, इज्जत देने वाला कौन है? हाँ, ये चोरी क्यों है कि पैसे से काम बनते हैं, रिश्वत क्यों है कि पैसे से काम बनते हैं। एक से पूछा तुमने रिश्वत क्यों ली? कहता बेटी की शादी करनी है। उससे कहा अगर महीने बाद तलाक होगी तो फिर क्या बनेगा? कहता मौलवी साहब कोई खैर की बातें करो। उससे कहा भाई खैर के काम भी तो करो, ये हराम के पैसे से घर आबाद है। हाँ, किसी पे जुल्म ना करो भाई, किसी पे जुल्म। एक बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी था, एक कमजोर आदमी मछली शिकार करके ले जा रहा था, तो इसको मछली अच्छी लगी, इसने उसको अपनी ताकत के बलबूते उससे मछली छीन ली। और उन्होंने बड़ी मेहनत की कि मेरे बच्चे भूखे, बच्चों की खुराक के लिए, तो ले गया, मछली पकाई खाई। हाँ, अल्लाह से टक्कर, अल्लाह के यहां देर है अंधेर। हाँ, उसके अंगूठों पे ना बीमारी लगी, डॉक्टरों ने कहा कि ये काटने पड़ेंगे, अंगूठे कट गए, बीमारी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, दोनों हाथ कट गए, बीमारी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कलाइयों तक काटना पड़ेगा, कोहनी तक काटना पड़ेगा, कोहनी तक कट गए, बीमारी आगे बढ़ी। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं लगती, ये किसी की बदुआ लगती है। देखो मजलूम जब कुछ नहीं कर सकेगा तो क्या करेगा? बदुआ। और बदुआ का जो नुकसान है, एटम बम का नुकसान थोड़ा है और बदुआ का नुकसान। उन्होंने कहा जा जिस पर जुल्म किया उससे माफी मांग, वरना तेरा सारा जिस्म गल जाएगा। वो निकला उसकी तलाश में, एक जगह पर वो मछली वाला मिल गया, उसके पांव पड़ गया कि मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दे। कौन हो तुम? कि वही जिसने मछली छीनी थी। उन्होंने कहा माफ तो नहीं करना था, लेकिन तेरा हाल देख के मुझे तरस आता है, जब मैं तुझे माफ कर दूं। उसने कहा तूने क्या कहा था जब मैंने तेरे से मछली छीनी, क्या कहा था? उसने कहा मैंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू तो कमजोर नहीं, तू मेरी तरफ से इससे बदला ले। तबलीग में ये मेहनत है, मामलात अच्छे हो जाएं, अखलाक अच्छे हो जाएं, कमाइयां पाकीज़ा हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी की कमाई बरकत वाली होगी और पाकीज़ा होगी जिसकी कमाई में 7 चीजें हों। 7 काम जो करेगा
اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا. یہ چیزیں وجود میں آئیں ہمارے تاجروں میں، ہمارے مالداروں میں. آپ نے فرمایا پہلی بات، وہ مالدار، وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بول لیں، جھوٹ نہ بول لیں. آج لوگ توبہ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. استغفر اللہ، استغفر. جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے تشریف، ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. ایک حدیث میں ایک صحابی نے اس کے حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتے. تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں. دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں. چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں. پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. تو جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. آئے گا تو دنیا میں امن، محبتیں. حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا. زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی نے اس کے حضور پورا آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئی. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے. جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے. مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، دین کی طرف لوٹاؤ، اعمال کی طرف لوٹاؤ، حیا کی طرف لوٹاؤ، سنت کی طرف لوٹاؤ، شریعت کی طرف لوٹاؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹاؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک کے پاس جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں. موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو. حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا.
اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم, یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا. اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے پر ظلم کیا ہے, زیادتیاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, نافرمانیاں کی ہیں, دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ کر لو, توبہ کر لو. ہاں, بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو. بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے توبہ کر لو. جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے فلاں مر گیا, فلاں مر گیا, توبہ کر لو. حق بات کان میں پڑ رہی ہے توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے, جنگل بیابان کا سفر ہے, سفر کرتے کرتے تھک گیا, اس کا کھانا پانی زیادہ رہا اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے, وہ اونٹنی سے اترا, درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کروں, اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے. جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب, نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے, موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی, بڑا خوش ہوا. کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, کہنا تو یہ تھا, لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا. کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بہت غلط جملہ ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا, خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے. اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا, اللہ کو توبہ کرنے والے سے جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ تبلیغ کیا ہے, سب سے توبہ کرواؤ. ان کشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے. بھائی توبہ کر لو بھائی. بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے, دین پر چلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, دین کا کام کرنا ہے, دین کی محنت کرنی ہے, اللہ کا پیغام آپ کو تک پہنچانا ہے, یہ سب کام کرنے ہیں. پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا میں سیٹ ہو جاؤں, ذرا میں کیا ہو جاؤں, ذرا گھر سیٹ ہو جائے, ذرا بچے سیٹ ہو جائیں, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, ذرا دکان سیٹ ہو جائے. پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے, پھر مسجد میں ہی ہونا ہے, پھر تبلیغ ہی تبلیغ ہے, بس ذرا سیٹ ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے, پھر غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ ہوا, قبر میں اتارا, اور پھر کیا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو. اوپر سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں ان کے کفن کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو, اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے, ان پر مٹی ڈال دو. 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں, تو کہاں جا کے سیٹ ہوا, قبر میں. ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی. کس نے, اس کے بچوں نے. وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا, بچے نے اپنے کو سیٹ کر دی. اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے, اس کی قبر پہ جھاڑے. یہ دھوکہ بھائی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اللہ فرما رہا ہے کان کھول کے سنو, یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا دھوکہ ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے, آج کے جوان کل کے بوڑھے, آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی, آج بڑے قہقہے لگ رہے, قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے. یہ دھوکہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے بھائی, اللہ کو راضی کرو, اللہ کی مانو.
یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی. اس اللہ کو راضی کرو بھائی، نماز پڑھو، دین سیکھو بھائی، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو. ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ راضی ہم کامیاب، کوئی جانے نہ جانے. اگر اللہ ناراض ہم ناکام. ساری دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار، بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے. بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو. اللہ کو راضی کرو بھائی، آخرت کی تیاری کرو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ بھائی، لوگوں کے کام آؤ بھائی، نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں. اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دین کو دنیا میں چمکائیں. دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. ہاں، مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا. آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑیوں سے، موبائل سے، گاڑیوں سے، عہدوں سے. نہیں نہیں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام استقبال میں کھڑا آپ کے. ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ اور استعمال فرمایا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے. اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کے حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں کو بڑا ظلم ہوا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا ہے. مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا. اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے. اسلام آئے گا، مسلمان چمکے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مسلمان 79 ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں. جب میدان جنگ گرم ہو گیا، دونوں فوجیں ٹکرا گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں. تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا. پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں پھر میدان میں چلا گیا، میں تیسری مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اعمال کی طرف ہو جائے، نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا
ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ مدد کرے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو تبلیغ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کو راضی کر لیں، نماز زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، حیا زندہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ آئے. یہ کام ہے. جب مسلمان اسلام پر آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. جب پھول لگ جائیں گے، جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، وہ خود آئیں گی 2-2 3-3 میل دور سے. اور اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے. جب مسلمان اسلام پر آ جائے گا تو غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا. مسلمان کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن وہ اسلام کو چمکنے کا ذریعہ بنے گا. یہ محنت ہو رہی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے. تو سب نیت کرو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے. اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس کام کی سمجھ نصیب فرما. یہ مانگنے کا کام 3 طرح سے کام چلتے ہیں: زور سے، زر سے، زاری سے. زور طاقت، زر پیسہ، زاری منت خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ زاری منت خوشامد. دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی؟ اللہ کی. یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی کا بھائی. یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو. یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو. اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے. یہ دعوت ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہو. اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے، آگے دوسروں تک پہنچا دے. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی. ہم سب کر سکتے ہیں. غریب سے غریب کر سکتا ہے، امیر سے امیر کر سکتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا کر سکتا ہے، بیمار سے بیمار کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلی بات نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ مجھے اس کام کی سمجھ نصیب فرما. تیسری بات جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کرو. جتنا کر سکتے ہیں. تبلیغ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 ماہ لگاؤ، نہیں ہمت پڑ رہی چلا لگاؤ، نہیں ہمت پڑ رہی 3 دن لگاؤ، 3 دن لگ گئے چلے بڑھاؤ، 3 چلے بڑھاؤ. روزانہ اپنی مسجد کو وقت دو، 8 گھنٹے دو. نہیں ہمت پڑ رہی 4 گھنٹے دو. نہیں ہمت پڑ رہی اگر موت آ گئی نا، اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دیں. جو کہ ایک جملہ بولنے لگا، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. اللہ خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں. اس ماحول میں آنا، ان باتوں کا کہنا، ان باتوں کا سننا، یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی. یہ نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو کہا سنا جا رہا ہے اس کو کرو. یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے، بیان سنا، چلے گئے. اگلے ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ تم اجتماع میں رہے ماشاءاللہ 3 دن، بیان سنے، مذاکرے سنے، ماشاءاللہ بڑی باتیں سنی، اب واپس جا کر کیا کرو گے؟ واپس جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے اجتماع پہ پھر آؤں گا. نہیں بھائی، یہ کہنا سننا کس لیے کرنا ہے؟
اپنی زندگی بدلو, سوچ بدلو. آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں ہوتا ہے, آدمی کو بدلنا کمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ختم کرنے نہیں آئے, اللہ کے نبی صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ بدلنے آئے. لوگوں کی سوچ بدلو, لوگوں کے شوق بدلو, لوگوں کے جذبات بدلو. وہی حضرت عمر ہیں اسلام لانے سے پہلے اسلام کے اتنے مخالف, اللہ کے نبی سے اتنی کیا ہے غصہ کہ جناب کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے. حضرت عمر نے کہا میں قتل کروں گا, تلوار لی اور چل پڑے حضور کو قتل کرنے کے لیے. لیکن جب بدل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ تبلیغ ہے. آدمی کی سوچ بدلو, شوق بدلو, زندگی بدلو, جذبہ بدلو. کیا پیسے کا مالدار بننے کا شوق, افسر بننے کا شوق, کیا دنیا کی چیزوں کے شوق؟ اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرو, اللہ پر جان دینے کا شوق پیدا کرو, اللہ کے راستے میں پھرنے کا شوق پیدا کرو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قید ہو گئے. بادشاہ نے کہا تم اسلام کو چھوڑو, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا تو مجھے کہہ رہے پلک جھپکنے کی مقدار کے لیے اسلام چھوڑ, تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں. انہوں نے کہا میں قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا کر دے. 2 قیدی منگائے, آگ میں جلائے, جل بھون کے ختم ہو گئے کہ ایسے قتل کروں گا. انہوں نے کہا کر دو. بادشاہ نے حکم دیا ڈالو اس کو آگ میں. وہ ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے کہا تم روتے کیوں ہو, تم اسلام کو چھوڑو, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں, میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں ایک ہی تو میری جان ہے, اس آگ میں ڈالی جائے گی تو ایک لمحے میں جل کے ختم ہو جائے گی. کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوتی, آج میں اللہ کے راستے میں سب کو قربان کر کے دکھاتا. میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں. بادشاہ حیران ہو گیا, بڑا عظیم انسان ہے, اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا تم میرا سر چوم لو, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے تیرے سر کو نہیں چومتا, اگر میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے تو میں تیرا سر چومتا ہوں. بادشاہ کا ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑتا ہوں. تو انہوں نے سر چوما, بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا. قافلہ واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, حضرت عمر کو سارا قصہ پہنچ چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے باہر نکلے صحابہ کو لے کر, اور فرمایا آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چوم لے. آگے بڑھ کے پہلے خود سر چوما, پھر سارے صحابہ نے سر چوما. ہاں, اور جانا ہے دنیا سے جانا ہے, اصل کام کرتے ہوئے جائیں. صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے گھروں کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آپ کی مجلس, آپ کے پیچھے کی امامت, سب کو چھوڑا. سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضور کو چھوڑ کے جانا. ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا, جب تک جا کے زیارت نہ کر لیتا چین نہ پڑتا. ایسی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے, آپ کا تھوک صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے, تھوک زمین پہ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. آپ وضو فرماتے تھے, آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. آپ بال کٹواتے تھے, آپ کا بال زمین پہ نہیں چپڑ کے لیتے تھے. ایسی حضور سے محبت کرنے والے, لیکن اس دین کو پھیلانے کی خاطر جہاں مکہ مدینہ چھوڑا, اللہ کے نبی کی صحبت, آپ کی مجلس کو بھی چھوڑا, جا رہے ہیں. حضرت عمر, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا یمن کی طرف, نصیحتیں فرمائی ایسے کرنا ایسے کرنا. آخر میں فرمایا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ جب واپس آؤ گے نا میری قبر پہ گزر ہوگا, ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات تھی. اشارہ کر دیا. حضرت معاذ سمجھ گئے کہ یہ آخری ملاقات ہے, واپسی پر ملاقات کوئی نہیں ہونی, قبر پہ آنا ہوگا. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے, ہچکیاں بندھ گئی, لیکن یہ نہیں عرض کیا حضور میں نہیں جاتا, میں تو آپ کے پاس رہوں گا, آپ کی مجلس میں رہوں گا, آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا. نہیں, جا رہے ہیں جا رہے ہیں. جب معاذ رو پڑے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو, ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. میرا قرب تقوی پر ملے گا, کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا. تو میرے بھائیو دیکھو
صرف یہ نہیں کہ اجتماع اور بیان اور نہیں، ایک کام ہے، ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے انبیاء والا، تو دل سے نیت کر لو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا غبارے میں ہوا بھرو نا، غبارے میں ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے، غبارہ ابھی تو بیٹھے یار، اور سوئی لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھوس، ختم۔ بیان ہوتا ہے نا ایمان کی بات، آخرت کی بات، قرآن حدیث کی بات، جذبہ بنتا ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا شیطان سوئی لگا دیتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے، میرے کیا مسائل ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل تو بتا رہے ہیں بھائی، بڑی دکھی انسانیت ہے، سچی بات ہے، بڑے دم حل توبہ ہے اور کوئی حل نہیں، حل رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی حل نہیں، دین پر آنا ہی حل ہے، دین میں مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، کامیابیاں دین میں، خوشیاں دین میں، برکت دین میں، محبت دین میں، عزت دین میں، دنیا بھی آسان، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ورد کریں گے لبیک ہم حاضر، اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، راضی ہو گئے، ورد کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، پہلے وہ کیا ہے، چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ کیا خوبصورت زندگی آنے والی، آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے میرے بھائی، یہ مجمع اگر اس کام کو پر جان کھپائے، اس کام کو اپنا کام بنائے، یہ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک ایک ساتھی بڑا ایسا فرمایا کرتے تھے، ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہاں۔ اس لیے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، کہاں قوت خرچ ہو رہی ہے، مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، کپڑوں پر، جوتوں پر، برتنوں پر، شادیوں پر، گاڑیوں پر، کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ آج سب سے زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ موبائل پر، کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ لگے ہوئے 6 گھنٹے۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا، میں اپنا ہنر دکھاؤں، اپنا کمال دکھاؤں، کہ دکھاؤ۔ اس نے نا سوئی زمین پہ گاڑی، سوئی، دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی، مارا نشانہ، سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی۔ بادشاہ نے کہا ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اتنے سال محنت کی ہے، اتنی قوت خرچ کی ہے، یہ فن سیکھا ہے، یہ میں نے ہنر سیکھا ہے، یہ میرا کمال ہے، میں سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ نے اپنے آدمی بلایا کہ اس کو 10 اشرفیاں انعام دو، اس کو 10 اشرفیاں، اور دوسری بات اس کو بٹھا کے نا 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو، انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے، اور جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج لوگ طاقت غلط جگہ خرچ کر رہے، جو قوت خرچ ہوتی ہے اللہ کے دین کے پھیلانے پر، وہ کہاں خرچ ہو گئی؟ خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتوں پر، 5 چیزوں پر جان کھپا رہے ہیں، کھانا کھائی جا رہے ہیں، لوگ کھائی جا رہے ہیں، سب زیادہ دکانیں کس چیز کی نظر آئیں گی آپ کو؟ کھا رہے ہیں، لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے۔ دوسری طاقت خرچ ہو رہی کس پر؟ کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑا، 10 جوڑے رکھے ہوئے، 20 جوڑے رکھے ہوئے لوگوں نے، اور جوڑے لینے جا رہے ہیں۔
کیوں کہ جینے کا پروگرام ہے, مرنے کا پروگرام. اگر مرنے کا پروگرام ہوتا نا تو کفن بھی رکھتا. اگر 1000 آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا ہوا ہے تو شاید 1000 میں سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو, ورنہ کفن کسی نے نہیں رکھا ہے. 20 جوڑے رکھے ہوئے ہیں. جوڑے کیوں رکھے ہیں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے. کفن کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام. دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے ہیں؟ عید سے پہلے. شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیتے ہیں؟ کس دن لیتے ہیں؟ جس دن. کفن کیوں نہیں لیا؟ مرنے کا پروگرام. اگر کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو کتنی خوشی ہوگی, اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو. آپ گھر جاؤ, دیکھو اسے کو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. کیا لائے ہو؟ ایک کفن لایا ہوں. اسے کتنا غصہ آ جائے. پروگرام ہی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, اللہ کے نبی کو سب سے محبت ہے عائشہ سے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. کہ نہیں, مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. آپ کا انتقال ہوا, حضرت عائشہ کی گود میں ہوا, آخری دن حضرت عائشہ کے گھر گزارے. آپ نے دعا کی, اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا, میں عدل کرتا ہوں, لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. اتنی عائشہ سے محبت. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے, لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑتا. یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, ہلکا پھلکا رکھو. دوسری بات تمہیں عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. ابھی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے, مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیمند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر پیمند. تو بھائی صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے. کھانوں پر, کپڑوں پر, مکان بنانے پر, شادیوں پر 3 سال تیاری ہو رہی. بھائی تمہاری شادی تو بہت عرصہ ہو گیا طے ہو گئی تھی, ابھی تیاری مکمل نہیں ہے, ابھی تیاری ہو رہی ہے. شادی کے موقع پر ایک فہرست بناتے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے؟ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے والد صاحب. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے, کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. نہ کچھ سر نہ پاؤں کرنا پڑتا ہے. شادی میں تو 2 چیزیں بھائی, نکاح اور ولیمہ. شادی ہو, سستی ہو, آسان ہو مال کمانے میں, عورتیں لگی نہیں مال خرچ کرنے میں. اس سے پوچھو کہ کل تم نے نیا جوڑا پہنا تھا, آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا جل گیا تھا؟ پتہ کیا کہتی ہے, وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا, دکھلاوے کا لباس پہنے گا, اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنے گا. وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی. کھانوں پر, کپڑوں پر, شادیوں پر, سواریوں پر, مکان پر. تبلیغ میں کہہ رہے ہیں ان 5 چیزوں کو سادہ کر لو. کھانا سادہ ہو, کپڑے سادہ ہو, مکان سادہ ہو, شادی ہو, سواری سادی ہو, اور زور لگ جائے کس پر؟ اللہ کے دین کو پھیلانے پر, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے پر, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر. اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عزم کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی, دعا کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی. یہ کام ہے. یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رائے میں, اور مانے لگے آج جو ہے نا عام طور پر کہنے والا کہہ کے فارغ, سننے والا سن کے فارغ. بیوی نے خاوند سے کہا صبح کو شاید پتی ختم ہوگی, پتی لیتے آنا. میں نے کہا بہت اچھا. چاول بھی ختم ہو گئے, چاول لیتے آنا. بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو رہا ہے, آٹا بھی لیتے آنا. بہت اچھا. گھی بھی تھوڑا رہ گیا, گھی بھی لیتے آنا. بہت اچھا. وہ کہتی جا رہی, وہ سنتا جا رہا, کہتی جا رہی, وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب, مجھے سننے کا ثواب. اور یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لیے؟ زندگیاں بدلیں, سوچ بدلیں, شوق بدلیں, اپنے کام کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے. یہ صرف برکت کے لیے نہیں کہ برکت کے لیے اجتماع میں. بعض لوگ کہتے ہیں میں بھی آیا تھا اجتماع میں. بھائی آئے تو تھے, اب کر کیا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ لے کے کیا گئے وہاں سے؟ ایک ساتھی مجھے اجتماع پہ ملا, میں نے کہا ماشاءاللہ
किस मुल्क में सफर हुआ? कहता मेरा तो कोई सफर नहीं हुआ। मैंने कहा 4 माह कब लगे? कहता मेरे तो 4 माह नहीं लगे। मैंने कहा अच्छा चिल्ला तो लगता होगा? कहता नहीं चिल्ला भी नहीं लगा। मैं कहा भाई सरोजे तो लगे होंगे? कहते मेरा कभी सरोजा भी नहीं लगा। मैंने कहा तुम इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहता 20 साल से आ रहा हूँ। अरे भाई ये तो एक बहाना है, ये तो क्या है कि असल तो काम समझाया जा रहा है कि अपने काम को पहचानो भाई, अपनी सलाहियतें ज़ाया न करो। कितनों का आखिरी दिन चल रहा है उन्हें पता नहीं। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो क्या कहते थे कि बूढ़े होंगे तो तौबा करेंगे और बगैर बुढ़ापे जवानी में मर गए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो क्या कहते थे जब बीमार होंगे तो जिंदगी बदल लेंगे और बगैर बीमारी के मर गए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो क्या कहते थे फजर में उठा नहीं जाता। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो कहते थे बस टाइम नहीं है, मसरूफ आदमी। जंग में ना एक वकील साहब से मिलने गए, गश्त करने ना, उनको जाके तरगीब दी कि भाई वक्त लगाएं, अल्लाह के रास्ते में निकलें। उसने ना जेब से एक कागज निकाला, कहते ये देखो मौलवी साहब ये मेरी फहरिस्त 2 महीने की जो है ना मेरी मसरूफियत है, मेरे पास 2 महीने तक तो टाइम है ही कोई। अगले दिन मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि वकील साहब का इंतकाल हो गया। तो क्या मैं मसरूफ हूँ भाई फेरू में ना फूल नगर जिसे कहते हैं, वहाँ जमात गई तो बस्ती करीब क्लिनिक था। डॉक्टर साहब से मिलने गए गश्त करने। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं मसरूफ आदमी हूँ, आप लोग फारिग हो, चलो जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब बात सुन लो, कहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो तकरीब में क्या लड़ना थोड़ा सुना से। दूसरे दिन एक साथी के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा चलो भाई डॉक्टर साहब करीब है क्लिनिक। साथी को उठाया, वहां ले गए तो क्लिनिक बंद। साथ वाली दुकान से पूछा डॉक्टर साहब किधर? कि डॉक्टर साहब रात को फौत हो गए। काम नहीं खत्म होते आदमी क्या हो जाता है। तो सच्ची बात है ये मजमा ये करीम है पूरे का। ये मजमा नियत कर ले कि ये काम करना है इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के पैगाम को सारे इंसानों तक पहुंचाना है। हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, 100% लोगों को नमाजी बनाना है, कुरान की तिलावत और जिक्र को जिंदा करना है। हमें मेहनत करके सबके अखलाक अच्छे बनाने हैं, कमाइयों को पाकीज़ा बनाना है, अल्लाह के दीन को दुनिया में चमकाना है। 4 माह चिल्ला 3 दिन ये काम करना है इंशाअल्लाह। कब करना है? आखिरी शैतान पता क्या कहेगा? ये बातें सारी ठीक है करनी है लेकिन अभी नहीं, बाद में। हाँ इज्तिमा की कामयाबी क्या है? इज्तिमा की कामयाबी क्या है? इज्तिमा से जमातें निकलें, चिल्ले की 4 माह की फैल जाएं पूरे मुल्क में। तो ये जो मजमा यहाँ आया है ये खुद नहीं आया, कौन लाया है? ये बात कान में जो पड़ रही है ये किसकी तौफीक है भाई? इसकी कदर ये है, इसको करें तो सब तैयार है ना इंशाअल्लाह भाई। कितनी जमातें निकलनी चाहिए इज्तिमा से? कितनी? क्या आजम साहब 2000। अब कितनी बनी है अभी तक? हाँ अभी तो 1200 बनी भाई। अब ये मजमा अगर नियत कर ले कि इंशाल्लाह 2000 जमातें पूरी करनी है तो इंशाल्लाह जमातें पूरी हो जाएंगी। तो बोलो भाई हिम्मत करके भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई। देखो कोई गुजारिश है सबसे, जाना नहीं है किसी ने। ओ भाई जाना नहीं किसी ने, ओ भाई जाना नहीं किसी ने भाई। कि जाने वालों का प्यार मोहब्बत से पकड़ो, जाना नहीं किसी ने। नकद हिम्मत करके बोलो भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई। करें हिम्मत 7 फरवरी करो भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई जी।